اللہ وبرکاتہ۔ سادی آواز ذرا کھول دیں، سادی آواز کھولو ذرا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ گھرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانو لے کر جائیے حوض کو سردا سائیں تے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد اللہ دے نال ملاوے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام محترم بھائی کامران سرور صاحب آصف محمود صاحب حاجی محمد نوید صاحب عثمان یونس صاحب عبداللطیف رفیق صاحب بھائی علی رضا اور دیگر دوست احباب پنڈ والے گاؤں والے مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام تسا تمام دوست احباب اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے
اس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. اچھی آمین کو. انشاءاللہ الرحمن میرے بعد اج تفصیلی خطاب میرے پر آدھا ہوئے گا حافظ احسان الہی بھٹوی حافظ اللہ تعالی. تے انشاءاللہ اللہ پاک دی رضا و رحمت لی دعا تک تساں ساریاں بہنا کہہ دو انشاءاللہ. پروگرام دے اختتام تک جب تک دعا نہیں ہوندی مسجد اندر بہو گے انشاءاللہ. ذرا ایک بری بات چکے کہو خواہ انشاءاللہ. اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. حضرات جماعتی مسلک دے جماعت دے پروگرام ہوندے نے. یقیناً واللہ خطیب چاہتا ہے کہ ایک ہی پروگرام ہوئے. محبت کرنے والے دوست بار بار مجبور کر دینے تو پھر بار بار جدو فون کیتا جائے دوست زیادہ سفارشاں کرن پھر کسی نہ کسی دی مننی پیندی. اللہ کرے اس پروگرام میں بھی اللہ پاک قبول فرمائے. دیگر جڑے آج ملک اندر جنیاں کانفرنساں ہو رہی ہیں اللہ پاک قبول فرمائے. خطیباں دی مجبوریاں ہوندیاں نے انہاں پہنچنا ہوتا ہے تو یقیناً ربانی صاحب اتھو کر کے شرک پور گئے نے. عمر صاحب عتیق اللہ عمر صاحب نے فیروز بٹواں پہنچنا ہے. جی میں تواڈی محبت ہے ایویں انہاں دی محبت ہے. جی میں تواڈا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے دعا کرو او جلسے بھی کامیاب ہو جائے. الحمدللہ میری کچھ طبیعت اس طرح دی ہے. محترم حافظ احسان الہی صاحب کو پتہ ہے جمعہ والے دن کانفرنس تے خطیب لیٹ ہو گئے ساڑھے مہمان تے جلسے والے کہنے لگے جب تک وہ خطیب نہ آئے تسی بیان کرنا ہے. اے میرے بھائی مسجد بھیجے نے 2.25 گھنٹے میں واز کیتا پھر جا کے وہ آگے انہوں نے کہا جی ہون تسی پاویں مکا دے ہو تے میں پھر اللہ دے فضل و رحمت. ایک دن حافظ یوسف پسروری صاحب لیٹ ہو گئے اکاڑیوں کر کے انہوں نے چیزہ وطنی پہنچنا گھنٹہ 2 2.5 رکا آگیا. پسروری صاحب کہہ رہے ہیں اجے لگیا رہے پتر. میں کہا ٹھیک 3 گھنٹے بیان کیتا. عشاء دے فوراً بعد پہلی میری تقریر انہاں اکاڑیوں کر کے آنا 3 گھنٹے بعد وہ پہنچے. بے شمار ایسی ہیں مثالاں. میں انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ تھوڑے ٹائم اندر تھوڑے نہ گزارشات کروں گا. محترم بھائی آصف کول آج میں ایڈوانس معذرت کیتی ہے. تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا میں نے ایتھے آیا تے انشاءاللہ کوشش کریں گے گھنٹہ کو اور میں تھوڑے نال ایتھے مجلس ٹائم گزارا تے آئندہ انشاءاللہ میں آج انہوں کو ایڈوانس معذرت کر لی ہے کہ میرا پہلے بیان کراؤ. میں انشاءاللہ کتے پہنچنا ہے تے ساڑھے محترم بھائی احسان صاحب دا بات کرا لیا جی. انہوں میری مان لئیے آج انہوں مان لئیے انشاءاللہ زندگی رہی تے جے رب نے دوبارہ موقع دیتا تے پھر انشاءاللہ میں ساریاں مننا گا پراواں دے انشاءاللہ. کہہ دے انشاءاللہ. تے ویسے ایک گل میں اور مان لئیے عثمان بھائی نے عثمان بھائی انہوں میں حکم کیتا ہے کہ نبی پاک دے غماں دا تذکرہ کرو. حضور دے دکھ پریشانیاں جو زندگی اندر آئیاں اس حوالے نال نبی پاک دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے. تسی ان جاگ دے بیٹھے توجہ ہے میری طرف ہوشیار ہو کے بہو. اللہ کرے رب تواڈے تے راضی ہو جائے تے اج دا 1-1 منٹ بہنا اللہ پاک قبول فرمائے. آمین کو. آپ دیاں خوشیاں غم بچپن جوانی لڑکپن پوری زندگی نبی پاک دی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ تے کبھی خوشی کبھی غم. مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اولی اولی بول دے کون ہے؟ میرے باری کیوں نہیں بول دے؟ اگے وہ حافظ نے تو انہوں چھت نہ لا دیتا ہے ادھو بول دے رہے ہو ہن نہیں بول رہے. قرآن آندہ ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ ندافلوہا بین الناس. دن بدلتے رہندے نے ماڑے چنگے کبھی خوشی کبھی غم کبھی بیماری کبھی تندرستی. مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اور بیلیو بولو کون ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے تو اڈے سارے دکھاں نو ٹالن والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ قرآن آندہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وہی اللہ رلاتا ہے وہی اللہ ہنساتا ہے. روان والا ہسان والا کون ہے؟ اب کئی اللہ دے کان گئندے نے دل ہنساتا ہے دل تڑپاتا ہے دل رلاتا ہے اور خدا دی قسم بکواس کر دے جھوٹ بول دے نے. قرآن کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. لوگو وہی اللہ رلاتا ہے
وہی اللہ ہنساتا ہے، روان والا ہسان والا کون ہے؟ بولو۔ تے کبھی خوشی کبھی غم مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ حضرات میرے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے کہ نبی پاک تے بالخصوص غماں دا تذکرہ، ویسے حضرت یوسف علیہ السلام دے غم، حضرت یعقوب نبی دے غم، حضرت نوح علیہ السلام دے غم، دیگر انبیاء دے غم، وہ بڑی گل لمبی ہو جائے گی، صحابہ دے غم، اولیاء الرحمن دے غم۔ حضرات ایک علیحدہ علیحدہ مضمون ہے، صرف آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دکھڑیاں دا تذکرہ، غماں دا تذکرہ، پھر غماں دے اندر نبی پاک نے حضرات ساڑھے واسطے بہترین نمونہ آپ دی زندگی ہے، کس طرح بہترین نمونہ پیش کیتا ہے تے نبی پاک دی حضرات محبت پیار ساڑھے دلان دے اندر پیدا ہو جائے، اسے واسطے گزارشات ہونگیاں تے محبت دا معنی پتہ کی ہوندہ ہے کہ نبی پاک دی تابع داری کی جائے، آنکھیں لگیا جائے، آپ دیاں اداواں نو اپنایا جائے، اندہ نام محبت مصطفیٰ ہے۔ اے سننا ذرا دھیان نال، بخاری دی روایت ہے، اس روایت تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ کے یا قبرستان تو فارغ ہو کے واپسی آ رہے نے، نبی پاک نو بخار چڑھیا، آپ دے سر دے اندر بڑی تکلیف ہے، امام کائنات نے اپنے سر تے ڈبل کر کے صافے نو حضرات کپڑے نو کوٹ کے ڈبل کر کے بنیا ہویا۔ حضرت ابو سعید خدری آکھو رضی اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ نو، اے منظر بیندے نے، میرے آقا فرماندے نے ابو سعید آج میرے سر دے اندر بڑی درد ہے، بڑی درد ہے، آقا فرماندے نے میں نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، انج لگدا جی میں بخار چڑھدا آ رہے ہیں۔ ابو سعید نبی پاک دا صحابی ہے، اگے بڑھ کے آمینہ دے لال دے جب متھے تے ہاتھ لاندہ ہے تے جلدی نال بول کے آندہ سونے ہو میں نو انج لگدا ہے جی میں آج تو آنو دو بندیاں جتنا بخار چڑھ گیا، دو بندیاں جتنا بخار، جسم تو اڈا بڑا گرم ہے، تے نبی پاک فرماندے نے ابو سعید جویں کسے دا ایمان بہتا اویں ازمائشاں بہتیاں، یار تو صحیح پہچانے ہیں، آج میں نو دو بندیاں جتنا بخار ہے، دوہاں بندیاں جتنا، آقا فرماندے نے اس کائنات اندر سبنا رو اچھا ایمان نبیاں دا، ازمائشاں بھی نبیاں تے بہتیاں ہوندیاں نے، انبیاء تے ازمائشاں بہتیاں۔ سنو لوگو بخاری دی روایت ہے، آقا فرماندے نے لوگو بخار چڑھ جائے، بخار نو گالا نہ کڈیا کرو، بخار نو مندہ نہ بولیا کرو۔ آمینہ دے لال فرماندے نے رب جن دے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اس بندے نو بخار چڑھ جاتا ہے، اور میاں رب جنو معاف کرنا چاہتا ہے اس بندے نو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اور سنو لوگو دھیان نال، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کہے کہ میں نو تے کدے سر دے اندر پیڑ بھی نہیں ہوئی، انہوں فکر کرنی چاہی دیئے وہ دے دل اندر ایمان بھی ہے کہ کوئی نہ، جس بندے دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے، آقا فرماندے نے رب نو ضرور آزماندہ ہے، رب نو ضرور چیک کردہ ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً قرآن دا دوجا مقام وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرات
رات اللہ پاک اپنے بندیاں نو چیک کرتا ہے. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ایتھے بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے. اور دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں. میری گل سمجھا رہی ہے؟ دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں. کافر فاسق ظالم لنڈے پھر دے موج بہاراں. اے حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کئی سال رلایا. دیکھو حضرت یعقوب نبی نے کتنا دکھ اٹھایا. چیر دیتا زکریا تائیں اور چیر دیتا زکریا تائیں ساروں تے رکھ کے آری. ایوب نبی دے تن بیماری لائی ڈھیر مصیبت باری. جویں کسے دا ایمان بہتا اویں ازمائشاں بہتیاں. آمینہ دے لال جناب محمد بولو ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے سب تو زیادہ اچھا ایمان نبیاں دا. ازمائشاں نبیاں تے بہتیاں ہوندیاں نے. میرے پاک پیغمبر دیاں ازمائشاں دا تذکرہ آپ دے غماں دا تذکرہ اے میدان احد. اللہ پاک تانوں مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی. آمین کو میرے پاک پیغمبر میدان احد اندر گئے نے. ادھر دیکھو حضور علیہ السلام نے ڈبل زرہ پائیے. اگر سارا میدان احد تے غزوہ احد بیان کرا گل دور چلی جائے گی. 9 نبی پاک دے صحابی آپ دے دائیں بائیں, 2 قریشی نے 7 انصاری صحابی میرے آقا دا دفاع کر رہے. تیر تلواراں آ رہیاں نے, جسم تے ڈگ رہے نے, شہید ہوندے جا رہے نے. تے اینا کافران ٹوئے کھٹے نے. نبی پاک نو ٹھڈا لگا. میرے آقا ایک ٹوئے اندر گر جاندے نے. ایک شاہ سوار گھوڑے تے بیٹھا ہے. کافر بے ایمان گھوڑا دوڑان دیاں نبی پاک دے کو لایا. انہیں پے در پے کئی تلواراں دے وار نبی پاک دے موٹے تے کیتے نے. نبی پاک نے ڈبل زرہ پائی ہے. ڈبل زرہ جنگ دا لباس ڈبل پایا ہے. زخم نہیں آئے. جڑیاں تلواراں بجیاں نے او سٹاں لگیاں. ان دی تکلیف تے آمینہ دلال کئی دن برداشت کر دے رہے. ایک اور بے ایمان آیا. حضرات انہیں پتھر چکے ہیں چکے میرے آقا دی طرف زور نال ماریا تے نبی پاک دے ہونٹاں تے لگ دے. ہونٹ پھٹ گئے, دندان مبارک چوں خون نکل پیا. ادھر کی یہ گل سنیا جے. حضرات میرے آقا دا سکا چاچا امیر حمزہ شہید ہو گیا. آنکھو رضی اللہ. 70 نبی پاک دے صحابی میرے آقا زخمی چچے دی لاش تے آئے. آپ دے موٹے تے جڑے وار وجے نے انہاں دی تکلیف. متھا زخمی, ہونٹ زخمی, صحابہ دیاں کٹیاں پھٹیاں لاشاں. تے کسے دسیاں سونیوں تہاڈا چچا شہید ہو گئے ہیں. میرے آقا فرماندے نے بھئی کسے نے میرے چاچے دی شہادت والی جگہ ویکھی ہے؟ ایک صحابی آندا ہے آؤ ذرا میں لے کے چلا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے پہنچے میں تے چچا جتے شہید ہوئے. ظالمان نے امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے نے, داند توڑ دیتے نے, نک کٹ دیتا ہے, زبان کٹ دیتی ہے, اکھاں کٹ لیاں نے تے سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی. کوہاڑیاں تلواراں نیزے خنجر مار مار کے حضرات پورا جسم دیاں بوٹیاں کر دیتیاں نے. ہتھاں پیران دی انگلیاں علیحدہ, دل تے کلیجہ کٹ لیا گیا. میرے آقا چاچے دی لاش ویکھی
اتنا غم میں میرے آقا غم دی تاب نہیں لا سکے، ڈگن لگے، حضور زمین تے بہ گئے۔ صحابہ دن سونے حوصلہ فرماؤ، آقا فرماندے نے صحابیو حوصلہ تو میرے رب نے مینوں عطا کر دیتا ہے، لیکن تساں جانتے ہو اس میرے چاچے نال میرے کنے رشتے سن۔ آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے میرا سکا چاچا، دوجے نمبر تے بچپن دا لنگوٹیا یار، تیجے نمبر تے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چاچا نے رضائی پرا۔ تے میرے آقا فرماندے نے ایک میرا رشتہ اور بھی سی، نبی پاک فرماندے نے میرا صحابی بھی ایک رشتہ اور بھی، اجے میں جمعہ نہیں، میرا باپ پہلا فوت ہو گیا۔ تے جدو میں نو ابو دی یاد آؤندی، میں اپنے چچا دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا۔ اور خدا دی قسم لوگوں کے لڑ والے ہو، میرے پاک پیغمبر دی تعلیم ہے، میرے آقا فرماندے نے میرا چاچا میرے باپ دی منند سی، اے حضور دی تعلیم ہے۔ آقا فرماندے نے میرا چاچا میرے باپ دی طرح سی، جدو میں نو ابو عبداللہ دی یاد آؤندی، میں اپنے چچا دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا۔ ظالم میرے چچا نو شہید کر دیتا، باپ جیسے چچا نو۔ دعا کرو جنہ دے ابو زندہ نے، چاچے زندہ نے، رب خدمت دی توفیق دے وے، آمین کہو۔ تے جنہ دے ابو تر گئے، اللہ کرے رب آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے وے، کہہ دے آمین۔ باپ لورگے پیار دلا سے لب دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ باپ مرن تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے۔ لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ ابو دی شفقت کیے، ابو دی محبت کیے، اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندی، ہور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے۔ کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں پاجدے نہیں، تر جاون جد باپ پہ مڑ کے۔ میں ماڑا جا ٹچ دین لگا، آقا فرماندے نے میرا چاچا میرے ابو دی منند سی۔ ایک دن نا مکے شہر اندر ابو جال نے نبی پاک لوکاں نو باز کر دینے، ابو جال نے پتھر ماریا، میرے آقا علیہ السلام دا سر پھٹ گیا، خون وگ پیا۔ شام دا ٹائم میں امیر حمزہ شکار تے گئے نے، شام دا ٹائم میں واپسی آئے، ایک لونڈی منظر ویندی پئیے، آندی ہے امیر حمزہ ڈوب مرن دا مقام ہے، تو سارا دن شکار کرنا ہے، تیرا یتیم پیچھے مارا کھا رہا ہوندہ ہے، انہوں کوئی بچان والا نہیں، وہ پیچھے مارا کھا رہا ہوندہ ہے۔ آج ابو جال نے تیرے یتیم نو مارے آئی، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے میرے مرشد پاک کرے پریشانی دی عالم اندر روندے پہنے، اے بی بی امیر حمزہ نو چنجوڑ رہی ہے، مر جاؤ قریشیو، ڈوب شرم حیا اتار کے محمد نو چلا گیا جے ابو جال مار کے، جے اج ہندہ عبداللہ
ہٹھاڑ دا للکار کے کون امداد کرے اس نادار دی۔ امیر حمزہ نو جدو پتہ لگ گئے یہ تو سدھے ہی میرے پاک پیغمبر دے اے زخمان دا پتہ لگ گئے، ظلم تشدد دا پتہ لگ گئے۔ ابو جہل ایک مجلس اندر بیٹھ کے ہسی جاندہ ہے۔ امیر حمزہ نے جاندے آئی اتنا بہادر چاچا نبی پاک دا اپنی کمان ابو جہل دے سر اندر ماری، سر پھاڑ کے بدلہ لے کے فرماندے نے سن لے ابو جہل اج تو بعد ظلم کماویں گا، طرف محمد جے کر آنکھوں اٹھاویں گا، جان نہیں میرے کولوں جتیاں کھاویں گا، چمڑی ادھیرا تیرے گندے سریر دی۔ اے ابو جہل محمد نو لا وارث نہ سمجھی، انہوں لا وارث نہ سمجھی، میں چاچا حمزہ جیونا وہاں اگر دوبارہ میلی اکر کے ویکھیں گا میں تیریاں کھاں کڑ دیا۔ خدا دی قسم میدان بدر ہوئی ہے نا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے چچا نبی پاک دے چچا امیر حمزہ دونہ ہفتہ اندر تلوارہ پھڑ کے لڑتا پیا، لوگاں نو گاجر مولی دی طرح کٹیا۔ روایات اندر آندے امیر حمزہ دونہ ہفتہ نال انج لڑیا کرتے، دشمناں دیاں گردنا دشمناں دیاں بوٹیاں اڑ اڑ کے انج سامنے ڈگ دیاں جویں طوفان آئے درختاں دے پتے ڈگیا کرتے ہیں۔ خدا دی قسم واشی امیر حمزہ دا قاتل آندہ ہے، میں بڑا سوچے اندازہ لایا لوگ کے وار کر کے شہید کیتا، میں اندازہ لایا امیر حمزہ نبی پاک دا چاچا جتنا بہادر ہے انج دا بہادر تے ماں نے آج تک جمعی کوئی نہیں۔ اے امیر حمزہ لاش پئیے میرے آقا روئی جاندے نے روئی جاندے نے، نبی پاک دے غم پھر کفن و دفن دا ٹائم آیا تے کفن واسطے چادر تھوڑ گئی، آقا فرماندے نے صحابیو چاچے دے چہرے تے کپڑا دے دیو، پیران تے کاپٹ کے سٹ دیو، یا اللہ اج کس موڑ تے کھڑے ہیں شہداء نو دفن کرن واسطے کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں۔ اے میں صرف جنگ احد معمولی جہاں تو انہوں اشارہ کر کے غم بیان کیتا ہے، ہن اصل گل اگلی سنیا جائے مکمل میں جنگ احد نہیں تو انہوں اجے سنائی، اے غم ذہن چ رکھے آجے جنگ احد دے کئی دن بعد ایک دن میرے پاک پیغمبر موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے عائشہ مسلسل تکلیف کئی دن ہو گئے، اے میں نو تکلیف بند نہیں ہو رہی، جنگ احد اندر زیرہ دے اتوں جڑے ڈبل بار لگے نے تلواراں دے، فرمایا میرا موڈا بڑا درد کر رہے ہے تکلیف ہو رہی ہے۔ امی عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونےوں احد اندر بڑے غم آئے نے بڑے دکھ آئے نے تو انہوں کیا پوری زندگی اندر اندے نالوں بڑا غم بھی کوئی ہے؟ تے میرے آقا دیاں اکھاں جو زاروں قطاراں سو ڈھلن لگ پے، موتیاں دی لڑی دی طرح سو نکل دے جا رہے نے۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ کی پوچھ لے آئی کیڑا کیڑا دکھ بھولا، اے تے کچھ بھی نہیں، سب تو بڑا غم پوری زندگی اندر سب تو بڑا دکھ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں نو طائف اندر آیا ہے۔ اتھے پھر نبی پاک نے طائف کی گل سنائی، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ میں مکیوں شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر پابندیاں 2.5-3 سال برداشت کر کے باہر نکلیا، مکے اندر پابندی قرآن نہیں سنا سکتا، میں اپنے غلام زید نو نال لیا، 60 میل 100 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے نبی پاک فرماندے نے میں طائف اندر گیا،
اوتے 3 بھرا چودھری نے انہاں نو واز کیتا، ایک آندا ہے میں تینوں نبی مندا ہی نہیں، نبی غریباں دے اندر نہیں سی آ سکدا، تو ماڑا غریب اسی چودھریاں، دوجا آندا میں تیرے نال گل نہیں کرنی، تیجا آندا جے تو نبی ہے میں بیت اللہ دے اندر جا کے ٹینڈ کروا لواں، اپنی داڑھی منڈوا لواں، میں بیت اللہ دے اندر جا کے اپنا سر منڈوا لواں، میں تینوں نبی نہیں مندا۔ حضور فرماندے نے چودھریو تساں جو میرے نال کیتا ہے ایتھے گل رہن دیو، میں ذرا طائف والیاں نو رب دا قرآن سنا لواں۔ طائف والیاں نال نبی پاک نے گل کیتی، انہاں چودھریاں نے انہاں نوجواناں نو پہلے سکھلا دیتا ہے، گود اندر جھولیاں اندر ہتھاں دے اندر پتھر پھڑ کے کھڑے نے، میرے آقا نے واز شروع کیتا، انہاں پتھر مارنے شروع کر دیتے، اتنے پتھر مارے چہرہ زخمی، سر زخمی، جسم زخمی، میرے آقا طائف تو تر پہ تر دے جا رہے ہیں 3 میل، کلومیٹر نہیں 3 میل میرے آقا تر دے جا رہے ہیں۔ زید دوڑ کے اگوں آ جاتا ہے، پتھر واجدے دوڑ کے پچھوں اگوں، زید بن حارثہ بھی زخمی ہیں، میرے آقا زخمان دی تاب نہیں لا سکے، حضور زمین تے بیٹھ جاندے نے، ایک کافر بے ایمان حضور نو بازوਆਂ تو پھڑ کے کھڑا کر کے اگے دھکا دے کے توڑ دینے، پھر پتھراں دی بارش کر دیندے نے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تہاڈی قوم نے مینوں بڑا ستایا ہے، 3 میلاں تک مسلسل مینوں پتھر وجدے رہے، خون نچڑ کے جتی تے پیر رنگین ہو گئے، جتی خون دی وجہ نال پیراں نال چمٹ گئی۔ میرے پاک پیغمبر 3 میل سفر طے کر کے 2 پہاڑاں دے درمیان ایک جگہ اندر پہنچے نے، سنو لوگو دھیان نال، نبی پاک فرماندے نے میرے اللہ اے طائف والے تیرے نبی نو جان دے نہیں، جے جان دے ہوندے تے کبھی بھی ظلم نہ کر۔ اے تسی جاؤ نا الہ آباد چوک، پولیس والا تانوں کوئی روک لے تے تعارف کروان دے ہو، وہ تہاڈا احترام کردا حیا کردا تعارف کر کے، یا کتے کو ناکے تے چھوڑ دے، خوشی ہوندی۔ خدا دی قسم میرے مرشد پاک دس رہے نے میں رب دا نبیاں، طائف والیاں ایک نہیں سنی، پتھر ماری جاندے، فرمایا کاش میرے مقام نو جانتے ہوندے تے کدی بھی ظلم کرتے۔ جبرائیل آ گئے، آ کے آندے نے سونے ہو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، کچھ مختلف فرشتے آ کے اجازت مانگ دینے، ایک فرشتہ اندر سونے ہو اے جڑے 2 پہاڑ نے اجازت دیو، دونوں نو چک کے آپس اندر ملا دینا وا، اے جتنے تائے والے سارے پھس کے کیما ہو کے جہنم دا بالن بن جان گے، کو تے انہاں دی بستی نو اتار چک کے لے جانے یا الٹا کر کے زمین تے سٹ دینے۔ آقا فرماندے نے جبرائیل کچھ نہیں کہنا، میں دعا کرنا رب طائف والیاں نو ہدایت دے دے وے، اللہم اہدی قومی، اے نہیں انہاں دیاں نسلاں چوں کوئی نہ کوئی ضرور آن گے جڑے اللہ پاک دی توحید نو منن والے، آمینہ دلال دی رسالت نو منن والے ہون گے۔ حضرات نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ پاک تو انہوں مکہ مدینہ دکھائے، میں مکے گیا عمرے تے ساتھی اندرے تو انہوں طائف لے چلیے، نبی پاک دے شاید تسی مبلغ ہو تے نبی پاک نے تکلیفاں برداشت کیتی ہیں، تبلیغ کردے ہیں 100 کلومیٹر میں نو ساتھی لے گئے اندرے جی اتھے واز کر کے آؤ، آج کل وہ علاقہ ویک کے آؤ،
تے اللہ پاک تو انہوں بھی علاقہ دکھائے سارے آمین کو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھی لے گئے اسے جگہ تے اندھے نے حضرت جی اے آج بھی وہ پتھر 1.5-2 ایکڑ درمیان جگہ وہ پہاڑ آج بھی موجود نے کہ اے وہ 2 پہاڑ نے جنہ دے متعلق بار بار فرشتے اجازت لیں دے رہے تو میں نے ایک ساتھی اندھے حضرت جی کو گال کرو کو باز انہیں لائیو چلایا تے سپیکر بھی نال گڑی تے ٹنگی بھرن ساتھی سجے کچھ کہو تے میں کیا میں کی تو انو دسا خدا دی قسم میری زبان تے سب تو پہلا اے الفاظ آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور نبی پاک نے مارا کھا کے بھی انہوں نے دعا کی تھی میں درخواست کی تھی کہ حدیث اندر ہوندہ ہے جدو نبی پاک دا سفر طائف دا مطالعہ کرو 3 میل آقا نے مار کھا دی حدیث اندر ہوندہ ہے اگے اتبا شہبہ دا ایک کھجوراں انگوراں والا باغ سی نبی پاک باغ دے اندر داخل ہو گئے تے میں پوچھیا پائیو باغ کتھے آندھے نے باغ بھی موجود ہے آج بھی موجود ہے میں نو ساتھی باغ دے اندر لے گئے 4-4 فٹ دیوار تے تقریباً 3-4 فٹ دیاں گلیاں سڑکاں بڑیاں میں اس باغ دے درمیان اندر ایک چھوٹی جی مسجد ہے حضرات کوئی 3 مرلیاں دے اندر 4 مرلیاں دے اندر مسجد تے ساتھی باغ دے درمیان مسجد دے کول جا کے میں نو پوچھ دینے حضرت جی حدیث اندر کی لکھے آئے باغ دا کی معاملہ ہے نبی پاک نے 3 میل پتھر کھاتے باغ اندر آئے اگے کی بڑیاں حضرات اوتھے میں ساتھیاں نو پھر مکمل روایت سنائی تو انہوں بھی سنان لگا میرے مرشد پاک پتھر کھاندے ہیں حضرات انہاں لی دعاواں کری جام دے او پتھر ماری جام دے میرے آقا بالآخر اتبا شہبہ دے باغ اندر داخل ہو گئے ایک چھوٹا جا کھالا بنے ہیں پانی والا حضرات خشک کھالا ان دے کنارے ایک درخت دے نیچے سائے تھلے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے جام دینے زید نبی پاک دیاں جتیاں اتار تھا پہ آئے خون نال حضرات جتیاں پاؤں نال چمڑ چکیاں پورا جسم نبی پاک دا زخمہ نال چورے اتبا شہبہ بیندے نے ان اپنے غلام نو بلایا غلام دا نام عداس این دال علی سین عداس نو بلایا اتبا شہبہ بیندے نے کی ہویا یہ دعوت رب دی دیندہ ہے عظیم دا کلمہ نہیں پڑھیا پھر بھی ساڑھی برادری ہے شریکہ ہے رشتہ دار ہے ایک تے دعوت دے کے آئے تے مارا کھا کے آئے اوے عداس اے کچھ کھجوران لے جا کچھ انگور لے جا اے پانی دا پیالہ لے جا 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 کے محمد پاک نو دے کے آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم او عداس نامی غلام ایک پانی دا پیالہ چند کھجوراں انگور لے کے نبی پاک دے کو لایا آندہ سونے ہو میرے مالک نے توفہ گھلے آئے اے پانی پی لو اے فرور تے توفہ کھا لو کھجوراں کھا لو میرے پاک پیغمبر زخمی حالت اندر دیسوں پردیس حضرات جدو باغ دے اندر سائے تھلے بیٹھے میں میری طرف ایک آ جائیں آپ نے پانی دے پیالے دی طرف انج ہاتھ کیتا تے نالا کا پردے کینے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے پیالہ پانی والا بڑھیا جڑا غلام اندیاں تائیں نکل گئیاں آندہ جلدی نال زمین تے بے کے آندہ سونے ہو کون ہو کتھوں آئے ہو بسم اللہ کیوں پڑھی جے
اس علاقے اندر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، ساڑھے علاقے اندر پڑھی جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے غلامہ تو کون ہے، تو کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ اے غلام بول کے کہی جاندہ ہے میرا نام عبداس، بستی نینوا۔ انہیں اپنی بستی دا نام دسیا، اپنا نام دسیا، میرا نام عبداس ہے، نینوا بستی۔ تے میرے آقا نے اگلی گل کر دیتی، اے عبداس تواڈی بستی اندر ایک میرا پرا نبی گزرے ہے، جناب یونس نبی، ایک رب دا پیغمبر یونس گزرے ہے، مچھلی دے پیٹ اندر جنہیں 40 دن گزارے، اور نینوا بستی دے اندر نبی بن کے آیا۔ تے جلدی نال عبداس نے جدو ایک گل سنی، روئی جاندہ ہے قدمہ دے اندر بے کے، میرے آقا دے ہاتھ چومدے نبی پاک دے پیر چومی جاندے، آندہ سونیوں او ساڑھا نبی سی، تُساں کیویں جان دے ہو؟ آقا فرماندے نے او بھی رب دا نبی تے میں بھی رب دا نبی ہاں۔ او میرا بھائی سی، او پہلا آیا ہے، میں نو اللہ پاک نے سب تو آخر اندر پیجے ہیں۔ حضرات عبداس ہاتھ چمی جاندہ، میرے مرشد پاک دے بوسے لئی جاندہ، اتبا شہبہ ویندے نے آمدے نے لگ دائے ساڑھا غلام ساڑھے ہتھوں گیا۔ آج بھی جاؤ طائف اندر حضرات ہوتے او عبداس نامی جڑا باغ ہے نا، باغ اے ہے اتبا شہبہ دا سی، لیکن آج عبداس دے نام دا باغ مشہور ہے۔ خدا دی قسم میرے آقا دیاں دعاواں، ادھو نبی پاک دے ظلم کیتا، آج طائف اندر جاؤ ہر پاسے تو انہوں مومنی مومن نظر آنگے، مسلمان مہمان نواز نظر آنگے۔ یہ تھے نبی پاک دے چچا دے بیٹے عبداللہ بن عباس دی قبر نظر آئے گی، بہت بڑی مسجد اسے باغ دے سامنے کر کے عبداللہ بن عباس دے نام دی بہت بڑی مسجد نظر آئے گی، بہت بڑی لائبریری۔ حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ نبی پاک دے چاچے دا پتر ایتھے ہی فوت ہویا، اوتھے ہی دفنے۔ حضرات میں گزارش کرنا چاہتا، آقا تو نکلے مکے دے قریب گئے تے میرے آقا پریشان نے، اے میرے اللہ میں قرآن سنائے، انہاں میں نو مارے آئے، مول نہیں پیا، انہاں میرے تے ظلم کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو کی ہویا، تسی قرآن سنایا، انہاں توڑی گل نہیں منی، ذرا ایتھے قرآن پڑھونا۔ تے آقا فرماندے نے یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا قرآن تے پڑھنا۔ ایک وادی اندر نبی پاک نے قرآن پڑھیا، اے سنو ذرا قرآن، جدو قرآن پڑھیا نتیجہ کی نکلیا، قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ نبی پاک قرآن پڑھتے ہیں، اللہ فرماندے نے سونے ہو طائف والے ہیں توڑی گل نہیں سنی، اتھے میں جنات دی جماعت گھلیے، تساں قرآن پڑھے ہیں، جنگل بیابان اندر پہاڑاں اندر قرآن پڑھے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میں جنات ٹولا گھلے ہیں، جنات دی جماعت نو کل دیتا ہے، جڑے توڑے کل قرآن سن کے ایمان لے آئے نے، او قرآن بھی سنی جاندے نے، ایمان بھی لے آئے نے۔ جن کی کہندے نے یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ حضرات جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا قرآن، آج آجی عمرے تے جاننا
مکے جدوں زیارت ہوندی ہے ایک ایسی مسجد ہے وہ گڈی والا آندا مسجد جن اے مسجد جن نے باہر بھی لکھیا ہویا ہے مسجد جن نام لکھیا ہویا ہے حضرات جدوں پوچھو گے اس مسجد دا نام مسجد جن کیوں ہے دسیا جائے گا اے او جگہ ہے جتھے نبی پاک طائف تو واپسی آ کے مارا کھا کے ایتھے قرآن پڑھیا اللہ پاک نے جنات دی جماعت نو کل دیتا نبی پاک دا قرآن سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے میں حضرات میں گزارش کر رہے ہیں حضور دے غمام دا تذکرہ آپ دے دکھان دا تذکرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا آخری گل سن لو میرے آقا مدینے اندر بیٹی زینب آئی آقا بیٹی دا استقبال کرن لئی باہر نکلے نے بیٹی ابو نو ویکھ کے روری گل لمبی ہے میرے پاک پیغمبر نو بیٹیاں دے بھی دکھ دیتے گئے بیٹیوں کے غم حضرات میں گل مکاواں زینب ابو نو ویکھ کے رون لگ پئی آقا فرماندے نے بیٹی گل کیے انہیں زخم تھلے حضرات جدو سواری تو نیچے اتر آئی ابو نو ملی روئی جاندی آندی ابو جی میں مکیوں نکلی ایک ظالم ہبار نے پیٹ اندر نیزہ مارے ہے زخمہ تو کپڑے کپڑا ہٹا کے دکھایا ابو جی میری غلطی نہیں لیکن ہبار نے ظلم کیتا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے سے صحابیو ہبار اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جائے انہوں زندہ نہ جھڑے آ جائے یہ میرے مرشد نے بیٹی دا دکھ ویکھ کے گل کہہ دیتی فرمایا بیٹی ہے اللہ مہربانی کرے گا تیر ہوئی جاندی بیٹی آندی ابو میرا قصور کوئی نہیں تو سا مکیوں مدینے آئے مکے والے میں نو بڑا ستایا ہے بڑا روایا بڑے دکھ دیتے میں میرے مرشد پاک نو اپنے غمان دا تذکرہ کر رہی حضرات نبی پاک بیٹی نو کرے لے گئے دن گزر دیا 8 ہجری آ گئی 8 ہجری اے بیٹی زینب 8 ہجری اندر انتقال کر گئیاں آمینہ دے لال نو پتہ لگا بیٹیاں والے ہو حضور آئے آقا نالے روئی جاندے نے نالے اپنی چادر اتار کے آقا فرماندے نے بی بیو اے میری چادر للو میری بیٹی نو کفن دے طور تے پہنا دے آجے تے میری بیٹی زینب نو چنگی طرح غسل دے ہو 3 مرتبہ غسل دے آجے چنگی طرح کیوں اے میری ہوتی ہے جڑی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے میری خاطر بڑی روائی گئی ہے اللہ کرے جنہاں نو رب نے بیٹیاں دیتیاں رب مقدر چنگے بنائے آمین کہو میرے پاک پیغمبر بیٹیاں دے وجہ نال پریشان نے بیٹیاں دے غم نبی پاک نو میں دعا کرا تسی آمین کہہ دے ہو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دیوی آمین کہو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی ان دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو بہام دیاں دیاں گھر ماپے آندے امانتان ہوم دیاں دیاں گھر ماپے آندے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھٹ ویران دا ویڑا چھٹ ماپیاں دا گھر چھٹ ایک دن ٹر جام دیاں دیاں گھر ماپیاں دے
امانتان ہوندیاں دیاں گرما پیان دے. پوری زندگی نبی پاک دی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے حضور نے جس طرح غمہ دے اندر صبر کیتا ہے اللہ سانو بھی صبر دی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائی حافظ احسان علیہ بھٹوی صاحب دی ایک فرمائش ہے, 2-3 جملے سنو. میرے والد محترم مولانا محمد ادریس عتیق حافظ اللہ تعالیٰ نیب امیر مرکزیہ بیاڑی, وہ بزرگاں دا انداز بھی ہونا دا, وہ اکثر جملے حضرات پڑھیا کرتے ہیں. ہر بندہ زندگی اندر اپنے ورثاء نال گل کرتا ہے. میرے والد محترم نے بڑے درد پرے انداز اندر انہوں نے جملے نے اکثر سنایا کرتے ہیں. تے میرے ویر نے کہ ذرا 2-3 جملے سنا دے ہو, اے سنو ذرا محبت نال. والد صاحب فرماندے نے وصیت کراں میں اپنے وارثاں جدوں سد لوے مینوں خدا پیارے, اس زندگی دا اعتبار نہیں, اس زندگی دا اعتبار نہیں, دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے. زندگی دی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں, زندگی بے وفا ہے. اس زندگی دا اعتبار نہیں, دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے. تے فرماندے نے مینوں نال آواز نہ رو نہ جے نہ نوحہ تے پین کھپا پیارے. بال توڑے ہو پٹے ہو مول نہیں, منع کیتا خیر الورا پیارے. تے فرماندے نے پانی گرم کر کے مینوں غسل دینا, پانی گرم کر کے مینوں غسل دینا, پتے بیری دے کچھ رلا پیارے. دیو غسل محمدی تے صبر کر کے, کوئی رازدان میرا پھرا پیارے. چٹے کپڑے ہونے بہت اچھا, دینا کفن مینوں پہنا پیارے. تے فرماندے نے کھوتے قبر میری, کھوتے قبر میری, کوئی نیک بندہ 5 وقت کرے جو نماز ادا پیارے. کچی قبر مسنون بچ تے دفن کر کے ثابت قدمی بھی کرنا دعا پیارے. تے فرماندے نے مینوں دفن کر کے, مینوں دفن کر کے کمانوں لگ جانا, نہ بیٹھنا پھوڑی بچھا پیارے. تیجا ساتا چالیا تے کل برسی نہیں, شراب وچ کوئی روا پیارے. جدو یاد آوے کتے یاد آوے پھر میری گھلن والے ہو, الہباد ہو, پاسی ہو, قصور والے ہو, کتے یاد آوے پھر میری جنت منگنا ہاتھ اٹھا پیارے. فانی دنیا چھوڑ ادریس عتیق, فانی دنیا چھوڑ ادریس عتیق, آخر چلنا ہی سفر مکا پیارے. ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان. اللہ پاک زندگی دے وے اسلام والی, موت دے وے ایمان والی, یار زندہ صحت باقی. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام بھائی بہو
میرے برا بڑا شاندار خطیب ہے، مختصر واز کرے گا، دعا کر کے جانا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر اللہ پاک میری تواڈی ملاقات کرائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔